بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اونٹ کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ نے آج سے پہلے کہیں بھی پڑھے، دیکھے یا پھر سنے نہیں ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کس قسم کا جانور ہے، اونٹ کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے، اونٹ کے کون سے اوصاف اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتے ہیں، اونٹ ایک سال میں کتنی بار جفتی کرتا ہے، اونٹ اپنی ماں سے جفتی کیوں نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص اسے ایسا کرنے پر مجبور کرے تو اونٹ اس آدمی کے ساتھ کیا کرتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے، اونٹ کی زکوٰۃ کتنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر اونٹ کا پستان کسی عاشق کے آستین سے باندھ دیا جائے تو کیا ہوگا، اونٹ کی پنڈلی کا مغز اگر کوئی بانجھ عورت باندھ کر جمع کرے تو پھر کیا ہوگا، اونٹ اگر خواب میں نظر آئے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ایسی شاندار ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، اونٹ عجیب قسم کے حیوانات میں سے ہے، اگرچہ لوگ اونٹ کو کثرت سے دیکھنے کی وجہ سے اسے عجیب خیال نہیں کرتے۔ دوستو، اونٹ بڑے جسم والا اور جلد متی ہونے والا جانور ہے، یہ بہت زیادہ وزن اٹھا بھی سکتا ہے اور وزن لے کر بیٹھ بھی سکتا ہے، اس کی نکیل ایک چوہا بھی پکڑ کر اس کو جدھر چاہے لے جا سکتا ہے، اونٹ کی پشت پر مکان بھی رکھا جا سکتا ہے جس میں انسان اپنے کھانے پینے، پہننے اور برتن اور تکیے سمیت بیٹھ سکتا ہے، گویا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اور اونٹ ان سب چیزوں کو لے کر چل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ترجمہ، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو لمبی گردن والا اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ اس کے سہارے سے آسانی سے اٹھ اور بیٹھ سکے۔ اللہ کا ارادہ اسے خشکی کی کشتی بنانے کا تھا، اس لیے اس کو پیاس برداشت کرنے کا حوصلہ دیا، یہاں تک کہ اس کو 10 دن تک پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ دوستو، اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر قسم کا سبزہ، چاہے میدانی ہو یا خشکی، چر لیتا ہے، جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ اونٹ اپنے مالک کے لیے باعث عزت ہے اور بکریاں اس کے لیے باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اونٹ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ خون کو روکنے والا ہے اور شریف آدمی کی جان کا معاوضہ ہے، یعنی اونٹ بطور دیت ادا کیے جاتے ہیں، اس طرح لوگوں کے خون بہنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اونٹ کی عادت ہے کہ سال میں صرف ایک بار جفتی کرتا ہے اور کافی دیر تک جفتی کرتا ہے، اور اس دوران کافی دفعہ اس کا انزال ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جفتی کے بعد اس کو کمزوری اور سستی لاحق ہو جاتی ہے۔ دوستو، اونٹنی 3 سال بعد حاملہ ہوتی ہے، اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اونٹ سب سے زیادہ کینہ پرور جانور ہے، اس کی طبیعت میں برداشت اور حملہ کرنے کی صفت ایک ہی وقت میں پائی جاتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اونٹ کبھی اپنی ماں کے ساتھ جفتی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے ڈھانکا، پھر اس کے بچے کو اس پر جفتی کرنے کے لیے چھوڑا، پھر جب اس اونٹ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس اونٹ نے اپنے ذکر کو کاٹ ڈالا اور پھر اس آدمی پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا۔ ایک اور اونٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، تو جب اس اونٹ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹنی اس کی ماں ہے تو اس نے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالا۔ دوستو، علماء کرام نے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر علماء کرام اونٹ کے گوشت سے وضو کے نہ ٹوٹنے کے قائل ہیں، اور باقی وضو ٹوٹنے کے قائل ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وضو کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم اس کے کھانے کے بعد وضو نہ کرو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کے باڑہ میں نماز پڑھنے سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں نماز پڑھو اس لیے کہ وہ بابرکت ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 5 اونٹ ہوں تو اس کی زکوٰۃ 1 بکری ہے، اور اگر 10 اونٹ ہوں تو 2 بکریاں، 15 ہوں تو 3 بکریاں، اور اگر 25 اونٹ ہوں تو 1 بنت مخاص زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بنت مخاص 1 سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کے طبی فوائد اور خواص کیا کیا ہیں۔ دوستو، اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے خون پر چھڑکا جائے تو وہ اس کو روک دیتا ہے، اور اگر اونٹنی کے پستان کا سرا کسی عاشق کی آستین میں باندھ دیا جائے تو اس عاشق کا عشق زائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عاشقی کا بھوت رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا پیشاب اگر کسی نشئی کو پلا دیا جائے تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت قوت بہ کو زیادہ کرتا ہے اور جماع کے بعد تازگی پیدا کرتا ہے۔ اونٹ کا پیشاب جگر کے ورم میں فائدہ دیتا ہے اور قوت بہ میں اضافہ کرتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی بانجھ عورت اونٹ کی پنڈلی کا مغز پاک ہونے کے 3 دن بعد کسی روئی یا اون کے ٹکڑے میں رکھ کر باندھے اور پھر اپنے شوہر سے جماع کرے تو وہ بانجھ ہونے کے باوجود حاملہ ہو جائے گی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خواب میں اونٹ نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ دوستو، اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب قدر جماعت پر حکومت کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فضول مال کا مالک بن جائے۔ جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹوں کا مالک ہے تو یہ اس کے اچھے انجام اور سلامتی کی علامت ہے، اور جس نے دیکھا کہ وہ خالص عربی اونٹ چرا رہا ہے تو وہ دیہاتی قوم کا سردار بنایا جائے گا، اور جس نے ایک شہر میں بہت سے اونٹ دیکھے تو یہ چیز بیماریوں اور جنگلوں پر دلالت کرتی ہے۔ جس نے خواب میں اونٹ کا گوشت کھایا وہ بیمار ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔